السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پہنچ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور بو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ آپ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے 23 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا اور آپ کا اسم مبارک علی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر عیال تھے، چنانچہ آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنبھال لی اور یوں آپ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 برس کی تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترجیح کے لیے وقف کر دی اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور ہے اور آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سد باب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے مدینہ المنورہ کو شرم پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا اور خود اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ پر 17 رمضان المبارک کو 63 ہجری میں ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور آپ کو دارالامارات کوفہ میں دفن کیا گیا۔ ایمان کی تکلیم محبت ہے علی کی، واللہ عجب و شوقت و عظمت ہے علی کی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن عیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے
مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا الحمدللہ، میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ میں جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا، اور اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا کہ آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولادت کا ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا کہ آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کے جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ چنانچہ ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے کہ جس سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی ان کی پیدائش پہلے پیشین گوئی کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورے کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف اسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کے خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الشرع کی آیت ذیل نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری قوم اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لائے تو فلاح پاؤ گے اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خدابندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا وہ تمام لوگوں کو چڑھایا اور میرے آقا کے خلاف لوگوں کو بلغلایا اور واپس گھر لے گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب، ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے بنی عبد المطلب آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویائی اور یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے اور وارث ہے۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر رہا اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے جو ان کے وقت میں اچھوں کے پاس نہ تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھو لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی اور وہ رات بھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری جس سے ان کی قوت بصارت زائل ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حد سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے چادر کھینچی تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے اور آپ کا جو جواب سن کر کافر شرمندہ واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب حضور نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان مصاحبات اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی یہی جواب دیا کہ مجھے علم حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محکوم گفتگو تھے اور
گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اور اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سے نکاح کرنے کی خواہش کو ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریر کے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرا فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرا کے لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرا فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرا 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرا آپ کو تحفتاً دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گوشے گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعا خیر فرمائی اور ذرا کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح پڑھایا۔ حضرت علی کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کر دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار ایک کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہوں کہ آپ اسی طریقے کی جانکاری دین اسلام کی تاریخ کے بارے میں اور بزرگان دین کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی تاریخی معلومات ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچ